السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب میری اسٹوڈنٹس کا، کیسے ہیں؟ اچھا، تو آج ہماری تجوید کی دوسری کلاس ہے۔ اس دن ہم نے سیکھا تھا تجوید کی اہمیت کو، تجوید کی اہمیت سیکھی تھی، اور تختی نمبر 1 کے پہلے 5 حروف ہم نے سیکھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سب نے انتہائی محنت، توجہ اور لگن سے اس کو سمجھا ہوگا، اس کی پریکٹس کی ہوگی اور بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ، تو میرے لیے قرآن کو سیکھنا، سکھانا یا اللہ تو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ہا سے، ٹھیک ہے؟ ہا، سب پڑھیں۔ ہا کا مخرج ہے وسط حلق۔ ہا کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، وہاں سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ عین ہم آگے سیکھیں گے، یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں ہا، بار بار پڑھیں۔ ہا، ہا، ہا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ وسط حلق سے۔ اگلا ہمارا لفظ ہے خا۔ کیا ہے؟ خا، یہاں سے کیا آتی ہے؟ خراش کی آواز آتی ہے، اور خا ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے۔ خا، اور پر حروف کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے؟ پڑھیں میرے ساتھ۔ خا، صاد، یعنی جتنے بھی گرین کلرز کے ورڈز ہیں یہ سارے پر ادا کیے جاتے ہیں۔ را کو بھی چھوڑ دیں، را کا قاعدہ میں بعد میں سمجھاتی ہوں۔ صاد، ضاد، آ، ذا، غین، قاف، یعنی یہ جتنے بھی ورڈز آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں یہ سب پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کو بولا جاتا ہے حروف مستعلیہ، اور یہ ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خا، صاد، غاد، آ، ذا، غین، قاف، ٹھیک ہے؟ ان سب کو پر ادا کریں گے، ان سب ورڈز کو۔ اور را کب موٹی پڑھی جاتی ہے؟ را کے اوپر زبر آئے گی تو ہم را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 زبر آئے گی تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر کھڑی زبر آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ زبر، 2 زبر اور کھڑی زبر، اور را کے اوپر پیش یا الٹا پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را کو ان سب صورتوں میں پر پڑھا جائے گا۔ زبر، 2 زبر، کھڑا زبر، پیش یا الٹا پیش، اوکے؟ اینڈ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب آگے ہے، دیکھیں را کا مخرج کیا ہے۔ زبان کی نوک کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ پڑھیں، لگائیں ذرا۔ را، 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 ٹھیک ہے؟ آگے ہے زا۔ زا ہے سیٹی والا حروف، یعنی سختی سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ زا، ٹھیک ہے؟ زا کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ سختی سے۔
ز سٹی والا حرف ہے یہ, ٹھیک ہے. ز سین صاد, ان تینوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. اب ادا کریں. ز ز ز. اگلا ورڈ ہے سین. کیا ورڈ ہے؟ سین. را اور زا کی مقدار 1 الف, سین کی مقدار 3 الف, ٹھیک ہے. اب ہم اگلا ورڈ ادا کریں گے. شین. کیا ہوگا؟ شین. اور شین ادا ہوتا ہے یعنی جیم شین یا. زبان کی جو درمیان ہے, درمیان والا حصہ, درمیانی حصہ تالو سے لگے گا. جیم شین یا. جیم اور شین کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف, ٹھیک ہے. جیم سین شین تینوں کی مقدار 3 الف ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو کیا, یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے گا تو جیم شین یا, یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی سب کو؟ ز کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سین, زا سین صاد. زبان کی پشت جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑے سے لگے, اور سین کی, جیم کی, شین کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف, ٹھیک ہے. جب 3 الف کے برابر ہم ان کو ادا کریں گے. 3 الف کی مقدار میں نے بتائی تھی کہ 3 انگلیاں بند کریں پھر ان کو کھول دیں, وہ 3 الف کی مقدار ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور 1 الف کی مقدار کتنی ہے؟ ح خ را ز ب ت ث, ان کی مقدار 1 الف. آگے ہے جی سین ہم نے پڑھا. آگے ہے صاد. پڑھیں جی. صاد یعنی سٹی, سٹی کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے نا. ان کو حروف صفیریہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے ادا کرتے وقت سٹی کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے. صاد. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے ثا ذال ضا پڑھ لیے. تو یہ تینوں حروف کہاں کیسے ادا ہوں گے؟ نرمی کے ساتھ, ٹھیک ہے. ان کا مخرج ایک یہ ہے کہ زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کے نوک سے ٹکرائے. زبان کی نوک, زبان کی جو نوک ہے سامنے کے دانتوں کے نوک سے ٹکرائے. اور پھر ہم نے پڑھے حروف صفیریہ. حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ 3, ز سین صاد. پھر ہم نے پڑھے آج تینوں ورڈ ہم نے پڑھ لیے ہیں, تا دال طا. اور طا پر پڑھنے ہوگا, باقی تا اور دال نارمل ادا ہوں گے. پھر آج ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کون سے ورڈ ہوتے ہیں؟ جو پر پڑھے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں, اور ان کی یہ کتنے ورڈ ہیں؟ 7, اوکے. 7 جو ورڈ ہیں وہ ہمیشہ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس قاعدے پہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ ہمیشہ گرین کلر ان کا ہوتا ہے, اور یہ سارے پر ادا ہوتے ہیں اور ہمیشہ پر ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی بھی صورت میں ہوں, ان کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے پر ادا ہوں گے. اور پھر ہم نے کیا پڑھا کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مخرج سے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب ورڈ کے ہم نے مخارج آج پڑھ لیے ہیں, کیسے کیسے. سا کا کیا مخرج ہے, دال کا کیا مخرج ہے. تو مخرج سے ادا کرنا ہر ورڈ کو ضروری ہوتا ہے. اور اگر ان کو ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو لحن جلی ہوگا, لحن ہوگا. اور لحن کی 2 قسمیں, لحن جلی, لحن خفی. لحن جلی جو موٹے درجے کی غلطی ہوتی ہے جس کو کرنا حرام ہے, اور لحن خفی وہ ہلکی قسم کی غلطی ہوتی ہے, مکروہ ہے, وہ بھی مکروہ ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ لحن جلی ہوگی ہمارے سبق میں, نہ لحن خفی ہوگی. تو میرے سب جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, میرے سننے والے ہیں, آپ نے قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو دیکھی, تو
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو سب نے انتہائی محنت، توجہ، خلوص سے سبق پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے، اور سبق کے آخر میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں جزاک اللہ خیراً احسن الجزاء فی الدارین، سب نے یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اگلے نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔